السلام علیکم۔ اردو موٹیویشنل سٹوریز اور اردو مضمون چینل پہ خوش آمدید۔ بھائیو، آج کی یہ سٹوری اسپین سے نکالے جانے والے ان مسلمانوں کے بارے میں ہے جن کو سقوط غرناطہ 1492 کے بعد اسپین سے نکال دیا گیا تھا، جن کو پہلے ظالمانہ طور پر اسپین سے نکال دیا گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے انہی مسلمانوں سے اپنے دین اسلام کے لیے ایسا کام لیا جو بہت کم مسلمانوں کے حصہ میں آتا ہے۔ پیارے بھائیوں، بربادی کے باوجود ہر ناکامی میں ایک نئی کامیابی کا امکان چھپا ہوا ہوتا ہے۔ یہ ایک ابدی اصول ہے۔ اسلام کی تاریخ میں اس اصول کے بہت سے عملی نمونے پائے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک نمونہ یہ ہے کہ 15ویں صدی میں جن مسلمانوں کے اوپر اسپین کے دروازے بند کر دیے گئے تھے، انہی کے ذریعہ افریقہ کے بربری قبائل میں اسلامی دعوت کے دروازے کھلے۔ پروفیسر ڈبلیو آرنلڈ نے اس سلسلہ میں لکھا ہے کہ بربری قبائل کے لوگ اپنے پہاڑوں کے حصار میں بند تھے اور اپنی خود مختاری کے دلدادہ تھے، اس لیے انہوں نے اپنے یہاں عربی عناصر کا داخلہ کامیابی سے روکا اور اس بنا پر ان کو مسلمان بنانے میں بہت سی دشواریاں حائل ہوئیں۔ قادریہ سلسلہ کی ایک خانقاہ کے صوفیوں نے ان کے یہاں ایک تبلیغی مشن قائم کرنے کی کوشش کی تھی، مگر انہیں اس مقصد میں کامیابی نہ ہو سکی۔ بربری قبائل کے درمیان اسلام کے لیے راستہ ہموار کرنے کا صحرا اندلسی مسلمانوں کے سر ہے، جو سقوط غرناطہ 1492 کے بعد اسپین سے نکال دیے گئے تھے اور اس کے بعد افریقہ آ کر اسی خانقاہ میں پناہ گزین ہوئے تھے۔ خانقاہ کے شیخ نے دیکھا کہ یہ لوگ تبلیغ کے اس دشوار کام کے لیے بہت موزوں ہیں، جس کو سر انجام دینے میں ان کے اپنے مریدوں کی کوششیں ناکام رہی تھیں۔ اس کار خیر پر روانہ کرنے سے پہلے انہوں نے ان کو ان الفاظ میں مخاطب کیا تھا کہ ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اسلام کی مشعل ان ملکوں میں لے جائیں جو برکات اسلام کی نعمت سے محروم ہو چکے ہیں۔ ان بدقسمت قبائل کے ہاں نہ تو مدارس ہیں اور نہ کوئی شیخ ہے جو ان کے بچوں کو اصول اخلاق اور محاسن اسلام کی تعلیم دے سکے۔ یہ لوگ جانوروں کی طرح رہتے ہیں جن کو نہ خدا کا علم ہے نہ دین کا۔ لہٰذا میں نے ارادہ کیا ہے کہ اس ناگوار صورتحال کی اصلاح کے لیے تمہاری دینی حمیت اور نور ایمان سے درخواست کروں، تاکہ یہ کوہستانی لوگ اپنی قابل رحم جہالت کی دلدل میں غلطاں و پیچا نہ رہیں اور ہمارے دین کی شاندار صداقتوں سے باخبر ہو جائیں۔ جاؤ اور ان کے ایمان کی بجھتی ہوئی آگ کو ہوا دو اور اس کی دبی ہوئی چنگاریوں کو دوبارہ روشن کرو۔ اپنے پہلے مذہب کی جس ضلالت سے وہ اب تک آلودہ ہیں، اس سے ان کو پاک کرو اور ان کو یہ سمجھاؤ کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں اس مذہب کے برعکس میل کچیل اللہ تعالیٰ کی نظروں میں مقبول نہیں ہے۔ میں تم سے یہ بات پوشیدہ نہیں رکھنا چاہتا کہ تمہارے کام میں بہت سی دشواریاں ہیں، لیکن تمہاری ناقابل تسخیر حمیت اسلامی اور حرارت ایمانی خدا کے فضل و کرم سے تمہاری مشکلات پر غالب آئے گی۔ میرے بچوں، جاؤ اور اس بد نصیب قوم کو خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوبارہ لاؤ، جو اس وقت جہالت اور کفر کی دلدل میں پھنسی ہوئی ہے۔ ان کو نجات کا پیغام پہنچاؤ۔ خدا تمہارا شامل حال رہے اور تمہاری مدد فرمائے۔ پیارے بھائیوں، یہ مبلغ 5-5 6 کی جماعتوں میں مختلف اطراف میں روانہ ہو گئے۔ وہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے اور ہاتھ میں عصا لیے چل دیے، اور انہوں نے پہاڑوں کے سنسان اور غیر آباد مقامات انتخاب کر کے وہاں کے غاروں میں چٹانوں کے درمیان خانقاہیں قائم کی۔ قبائل کے درمیان ان کی پرہیزگاری اور عبادت گزاری کا چرچا ہونے لگا، چنانچہ یہ قبائل جلد ہی ان کے ساتھ راہ و رسم پیدا کرنے لگے۔ ان مبلغوں نے آہستہ آہستہ اپنے علم طب، صنائع خرفت اور تمدن کے دیگر فوائد کی بدولت بربری قبائل کے ہاں اپنا مطلوبہ اثر و رسوخ قائم کر لیا، اور ہر ایک خانقاہ اسلامی تعلیم کا مرکز بن گئی۔ ان نواردوں کا علم و فضل کی کشش سے بہت سے طالب علم ان کے گرد و پیش جمع ہو گئے، اور کچھ عرصے بعد یہی طالب علم اپنے ابنائے وطن میں اسلام کی تبلیغ کرنے لگے، یہاں تک کہ ان کا مذہب ان قبائل کے تمام علاقوں اور صحرائے الجزائر کی تمام بستیوں میں پھیل گیا۔ پیارے بھائیوں، پروفیسر ڈبلیو آرنلڈ کا مذکورہ اقتباس بتاتا ہے
کہ قدیم اسپین کی تاریخ سے دو قسم کے واقعات وابستہ ہیں۔ ایک یہ کہ عیسائیوں نے انہیں اسپین سے ظالمانہ طور پر نکالا، دوسرا یہ کہ ان کے نکلے ہوئے مسلمانوں نے باہر آ کر اسلام کا ایک عظیم کارنامہ سر انجام دیا۔ مگر موجودہ زمانہ کے مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ان میں سے ہر شخص پہلے اسپین کو جاننے کا ماہر بنا ہوا ہے، دوسرے اسپین کو جاننے والا ان کے درمیان کوئی نہیں۔ کیسے عجیب ہیں وہ لوگ جنہیں اندھیرے تو خوب نظر آئیں مگر اجالے ان کو دکھائی نہ دے سکیں۔ پیارے بھائیو، اللہ پاک ہم سب کے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کے پاس آئندہ بھی ہماری ایسی ہی اچھی ویڈیوز کی رسائی آسان ہو سکے۔ ملتے ہیں جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔